بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا پتہ صرف بلڈ ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جب تک کوئی بڑی بیماری سامنے نہ آ جائے ہم ٹیسٹ کرانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم بہت ہوشیار ہے۔ کوئی بھی بیماری اچانک نہیں آتی۔ جسم پہلے ہی چھوٹے چھوٹے اشارے دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہائی بلڈ شوگر کے بہت سے ابتدائی اشارے سب سے پہلے ہمارے پیروں میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب جسم میں شوگر کا لیول بڑھنے لگتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور برا اثر ہماری نفس، اعصاب اور خون کے بہاؤ پر پڑتا ہے۔ کیونکہ پیر ہمارے دل سے سب سے دور ہوتے ہیں، اس لیے خون کا بہاؤ اور نسوں کی خرابی سب سے پہلے وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پیروں میں سن ہونا، جلن، سوجن یا زخم دیر سے بھرنا جیسے نشانات نظر آ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک آسان روزانہ کی عادت بتاؤں گا۔ اگر آپ روزانہ صرف 30 سیکنڈ اپنے پیروں کو توجہ سے دیکھ لیں تو اکثر ان ابتدائی اشاروں کے وقت پر پہچانا جا سکتا ہے، اور ڈائبٹیز جیسی سنگین بیماری کو خطرناک شکل اختیار کرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے بنا تاخیر کے جانتے ہیں پیروں کے 9 ایسے اشارے جو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں شوگر بڑھ رہی ہے۔ پہلا اشارہ پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونا۔ اکثر چیونٹیوں کے چلنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیروں کا سن ہونا یا جھنجھناہٹ آنا صرف ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے یا نروس کے نقصان کی شروعات کا سیدھا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ڈائبٹیز میں خون میں موجود زیادہ شوگر نروس کی باہری تہوں کو آہستہ آہستہ خراب کرنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ روزانہ کی عادت: روزانہ 20 سے 30 منٹ پیدل چلیں تاکہ پیروں میں خون کا بہاؤ تیز ہو۔ آج سے ہی میٹھا کم کر دیں۔ دوسرا اشارہ پیروں میں جلن یا گرمی محسوس ہونا۔ کچھ لوگ پیروں کے تلووں میں جلن کو محسوس کی گرمی یا دن بھر کی تھکان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن خیال رکھیں خاص طور پر اگر یہ جلن رات کے وقت زیادہ ہو تو یہ نروس کی خرابی کا ابتدائی اور سنگین اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو نروس متاثر ہوتی ہے اور دماغ کو غلط سگنل بھیجنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے بنا کسی باہری گرمی کے پیروں کے تلووں میں آگ جیسی جلن محسوس ہوتی ہے۔ روزانہ کی عادت: دن بھر میں کافی مقدار میں پانی پئیں اور فائبر والی متوازن خوراک لیں۔ تیسرا اشارہ پیروں کے زخم جلدی ٹھیک نہ ہونا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جوتا کاٹنے سے چھوٹا سا زخم خود بخود 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی چھوٹا زخم یا چھالا کئی ہفتوں تک نہ بھرے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ڈائبٹیز میں زخم بھرنے کی صلاحیت بہت سست ہو جاتی ہے، کیونکہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور آکسیجن و غذائی اجزا زخم تک نہیں پہنچ پاتے۔ روزانہ کی عادت: نہاتے وقت یا رات کو سوتے وقت پیروں کی اچھی جانچ کریں۔ انگلیوں کے درمیان بھی دیکھیں۔ کسی بھی چھوٹے زخم کو فوراً صاف رکھیں اور دوا لگائیں۔ چوتھا اشارہ پیروں کی توچا کا رنگ بدلنا۔ پیروں کی توچا کا کالا پڑنا یا لال ہونا اکثر دھوپ یا تنگ جوتوں کا اثر سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن کئی بار محض ٹیننگ نہیں ہوتی بلکہ خراب خون کے بہاؤ کا سیدھا اثر ہوتا ہے۔ جب پیروں تک تازہ خون نہ پہنچے تو وہاں گہری لال، نیلی یا غیر معمولی کالا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے۔ روزانہ کی عادت میں ہلکی روز ورزش، اسٹریچنگ کریں تاکہ پیروں تک خون سے پہنچے۔ ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال: کیا آپ ان لوگوں سے ہیں جو اپنی صحت کی سچی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ اگر آپ آج سے ہی اپنے پیروں کو روزانہ 30 سیکنڈ جانچ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیں، اور اگر معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک
करना ना भूलें। 5वां इशारा, पैरों की त्वचा का बहुत ज़्यादा खुश्क होना और फटना। अगर मौसम नॉर्मल हो फिर भी पैरों की त्वचा मुसलसल छिल रही हो या एड़ियाँ बुरी तरह फट रही हो तो यह नर्व्स के नुकसान और खून के बहाव कम होने का इशारा हो सकता है। डायबिटीज पसीना और नमी कंट्रोल करने वाली नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा खुश्क हो जाती है और एड़ियाँ फटने लगती है। रोजाना की आदत, पैरों को रोज़ अच्छी क्रीम या नारियल का तेल लगाकर नरम करें, लेकिन उंगलियों के दरमियान क्रीम न लगाएं। पानी ज़्यादा पिएं। 6वां इशारा, पैरों में सूजन। दिन भर बैठने या खड़े रहने की थकान से कभी सूजन हो सकती है, लेकिन अगर सूजन मुसलसल बनी रहे और जुराब पहनने पर गहरे निशान पड़ जाए तो यह खून के बहाव या गुर्दे से जुड़ी मसले का इशारा हो सकता है, जो डायबिटीज का साइड इफ़ेक्ट है। रोजाना की आदत, आराम करते वक्त पैरों के नीचे तकिया रखें ताकि पैर दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर रहें। खाने में नमक कम करें। 7वां इशारा, पैरों में बार बार दर्द होना बिना किसी चोट या ज़्यादा मेहनत के। अगर पैरों में मुसलसल दर्द हो रहे तो यह नर्व्स में सूजन या नुकसान का इशारा हो सकता है। दर्द कभी सुई चुभने जैसा या बिजली के झटके जैसा लगता है। रोजाना की आदत, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और रात को सोने से पहले पैरों की हल्की मालिश करें। 8वां इशारा, पैरों में बार बार ऐंठन क्रैम्प्स होना। रात को सोते वक्त अचानक पिंडलियों में तेज ऐंठन होना कई बार खराब खून के बहाव का बड़ा निशान होता है। डायबिटीज में नलियाँ सख्त हो जाती है, जिससे अजलात को काफ़ी ऑक्सीजन नहीं मिलता। रोजाना की आदत, अपनी डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम वाले खाने शामिल करें, जैसे केला, हरी सब्जियां, चिया सीड्स और सूखे मेवे। 9वां इशारा, पैरों का हमेशा बर्फ़ की तरह ठंडा रहना। गर्मियों में या रजाई के अंदर भी अगर पैर ठंडे रहे तो यह कमज़ोर खून के बहाव का मजबूत इशारा हो सकता है। डायबिटीज में नालियाँ सिकुड़ जाती है, जिससे पैरों तक गर्म खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। रोजाना की आदत, रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज पैदल चलने की आदत डालें। दोस्तों, हमारा जिस्म एक बेहतरीन मशीन है जो किसी भी खराबी पर अलार्म ज़रूर बजाता है। ज़रूरत सिर्फ इन अलार्म को सुनने की है। अगर आपके या आपके ख़ानदान में किसी के पैरों में इनमें से कोई भी इशारा, जैसे सन होना, जलन होना, सूजन, जख्म भरना बार बार नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज ना करें। एक सादा ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से मशवरा लें। वक्त पर ब्लड शुगर की जांच और सही लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, वर्जिश और तनाव से पाक ज़िंदगी अपनाने से आप डायबिटीज ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी बहुत सी बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। अगर यह मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।